گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اسے کبھی رد نہیں کرتے، اپنے کرم سے قبول فرما لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 30 جون 2017 5 شوال 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ 5 شوال کو شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، وہ بھی آپ کو مبارک، کیونکہ انہوں نے ولیوں کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک شعر بولا، یک زمانہ صحبت اول با اولیاء بہتر 100 سالہ تاتے بے ریا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھ جانا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر۔ کیا فرمایا کہ کسی ولی کی چوکھٹ میں جب کوئی شخص بیٹھتا ہے تو 100 سال ایسی عبادت جو بے ریا ہو اس سے بہتر ہے وہ لمحہ بیٹھنا۔ کیوں کہ وہاں پر اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے۔ ولی اللہ، جہاں ولی ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین
توکل کا آج ہمارا موضوع ہے. آج ہمارا سب نمبر 178 178 10 نمبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 273 اور 274 پہ توکل کا شاندار موضوع لیا اور اصل توکل پر بیان کیا. توکل کی اصل بیان کیا. پہلے آپ توکل کو سمجھیں کہ توکل ہے کیا. بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اپنے درس کی طرف آ جائیں. ہمارے درس کا موضوع حضرت شیخ ابو محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل توکل. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں توکل اصل توکل سکھایا. اللہ پر توکل سیکھ جائیں. ہم نے اس کی حدیث پاک لیا. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ, یہ سارا کچھ آج توکل پہ ہی ہوگا. مولا علی کا قول, داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول, حضور پاک کی حدیث پاک, سارا توکل اور درس بھی توکل کا. آج توکل کو سمجھ کے, سیکھ کے اور اپنے اندر ڈال کے جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ کہ ہم توکل والے ہو جائیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے بخش دیے جائیں گے, کیونکہ یہ توکل میں کامل ہوں گے. توکل میں کامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کیا ہے, بس اللہ پہ بھروسہ کریں. بس توکل کو اور تھوڑا سمجھاؤں تو آپ کو اور سمجھ آ جائے. توکل, اصل توکل, پہلے کیا سمجھایا تھا کہ اصل توکل کیا ہے کہ بغیر دوائی کے علاج کیا جائے, اور اگر دوائی کی ضرورت پڑے تو دوائی کو شفا نہ سمجھا جائے, وسیلہ شفا سمجھا جائے. شفا اللہ کی ذات کو سمجھا جائے. یہ نہ سوچا جائے کہ میں نے دوائی کھائی ہے تو میں ٹھیک ہوں, ورنہ میں ٹھیک ہوتا ہی نہ. پھر وہ توکل کی دونوں صورتوں سے باہر نکل جائے گا. توکل کی ایک اصول و فروع, ایک جڑ ہے, جڑ کو کہتے ہیں اصل, اور جو آگے شاخ پودے ہیں یہ دوسرا حصہ ہے. پھر اس کو سمجھیں کہ نماز کس طرح پڑھی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, یہ اصل ہے. اور اگر یہ توکل یہ نہ بن سکے تو پھر کیا سمجھا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تو ہر حالت میں دیکھتا ہے. اب آگے آپ اس بات کو سمجھتے جائیں گے. شیخ ابو حمزہ خراسانی کا ایک درس پیچھے گزرا, توکل کا شاندار درس گزرا, اس کو تھوڑا سا بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی. آپ فرمایا, آپ ایک دن اچانک کنویں میں گر پڑے. کہاں گر پڑے, یاد آیا واقعہ؟ کنویں میں گر پڑے. تو دوسرا پہر گزر گیا, آپ گرے میں اندر باہر تو نہیں نکل سکتے. اچانک ایک قافلہ وہاں رکا آتا ہے. کہاں رکا؟ کنویں کے ارد گرد. آپ کے نفس نے کہا ان کو آواز دے. یہ اصل توکل ہے, یہ صوفیہ کا توکل ہے, اولیاء اور انبیاء کا توکل ہے. ہمارا توکل بات کیا ہے؟ یہ اگر ہم آواز دے بھی دیں تو اور بات ہے, لیکن وہ جو بڑے لوگ ہیں اللہ کے ولی کے تصوف پڑھتے ہیں, ان کا تصوف, ان کا جو توکل ہے وہ بہت آگے ہے, وہ اصل ہے. اور اگر اصل ہاتھ آ جائے پھر تو کمال ہے, پھر تو آپ مالا مال ہیں. لیکن دوسرا فروع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. وہ نقل نہیں ہے, وہ اس کا ظاہر ہے. جیسے وجود ظاہر ہے اور اس کی روح باطن اور اصل حقیقت ہے. اصل حقیقت انہوں نے اپنایا. کیا؟ وہ بندے جب کنویں کے پاس آئے تو ان کے نفس نے کہا ان کو آواز دے کہ تجھے باہر نکال دے کنویں سے. اگر یہ چلے گئے تو پھر کون آئے گا؟ تو آپ نے کہا نا نا نا. انہوں نے کہا اگر میں ان کو آواز دوں تو میں نے غیر اللہ کو آواز دی, اور میں نے اللہ کی شکایت لگائی کہ اللہ نے مجھے کنویں میں گرایا, آپ مجھے باہر نکال دیں. آپ نے خاموشی اختیار کی. یہاں تک کہ انہوں نے پلان کیا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان لوگوں نے پلان کیا, ان مسافروں نے, کہ اس کنویں کو چھت دیا جائے, یہ رستے میں ہے کوئی بندہ نہ گر جائے. کہتے ہیں اب تو میرے نفس نے شور ہی مچا دیا کہ اب تو ابو حمزہ خراسانی گیا. کہتے ہیں میں نے پھر بھی صبر کیا, یہاں تک کہ داتا علی حجویری فرماتے ہیں انہوں نے کنویں پہ چھت ڈال دی. آپ فرماتے ہیں اب تو میں بس اللہ کی آس کے علاوہ ہر آس ہی ختم ہو گئی کہ چھت کون ہٹائے گا, کون نکالے گا. ابھی شام ہوئی, رات گزری, تو میں نے, آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری لکھتے ہیں, وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک اژدہا نما دم, چھت میں سرسراہٹ پیدا ہوئی تو ایک اژدہا کی دم اس کنویں کے اندر آئی. آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی. میں نے جلدی سے اس دم کو جفا ڈال لیا, اور اس دم نے مجھے نکال کے باہر, کنویں سے باہر نکال دیا. تو غیب سے آواز آئی, ابو حمزہ خراسانی, جو چیز موت بانٹتی ہے ہم نے اس کے ذریعے آپ کو زندگی دی. تم نے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ابو حمزہ خراسانی, جو چیز موت بانٹتی ہے تم نے ہم پر توکل کیا تو ہم نے اس کے ذریعے تمہیں زندگی عطا کر. یہ کیا ہے؟ اصل توکل. اب آپ اصل توکل کو سمجھیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے درس کی طرف آتے ہیں. آج جن بزرگوں کا پچھلی بار حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ 3 چیزیں بڑی حیرت انگیز ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارات, حضرت شیخ مرتش رحمۃ اللہ علیہ کے نکات, حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات. آج جن کا درس ہے نا توکل پہ, یہ گفتگو ساری حکایات پہ کیا کرتے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا تبع تابعین چاہیے.
آپ فرماتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ اولیاء اللہ کے خوبصورت طریقے سے احوال پیش کرنے والے، تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ اولیاء کے خوبصورت احوال بیان کرنے والے شیخ جعفر رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کے احوال بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے تھے. یہ صرف لکھی ہے داتا صاحب نے ان کی. اولیاء کے خوبصورت احوال بیان کرنے والے اور لطیف اقوال بیان کرنے والے جن کا نام ابو محمد بن جعفر بن نصیر خلدی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں. علم طریقت کے علوم کے بڑے ماہر تھے. مشائخ کے کلام کے حافظ اور ان کے حقوق کا خیال رکھتے تھے. بڑے بزرگوں کے کلام کو حفظ کر لیتے تھے. اتنے ذہین تھے. داتا صاحب نے ان کا بس لکھا کلام کے حافظ اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے والے تھے. ہر فن کے بارے میں ان کا کلام بہت بلند پایا ہے. نفس کی سرکشی کو ترک کرنے کے حوالے سے ہر پہلو کے بارے میں انہوں نے بہت سی حکایات بیان کی ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں نفس کی رعونت سرکشی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی خوبصورت حکایتیں بیان کی ہیں. تو آگے آپ نے ان کا ایک قول لکھا. داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ان کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے. جیسے شیخ سعدی نے مٹی کی طرف منسوب کر کے بیان کیا, اس طرح ان کا بھی طریقہ تھا کہ یہ حکایات کو, ان کی حکایات بڑی مشہور تھی. داتا حجویری فرماتے ہیں یہ بات کو حکایات میں بیان کرتے تھے اور یہ بات پھر دل میں اتر جاتی تھی. تو عقل کی اصل آپ نے قول دیا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کا ارشاد ہے التوکل استواء القلب عن الوجود والعدم. حضرت شیخ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل یہ ہے ہونے یا نہ ہونے دونوں حالتوں میں دل کی کیفیت ایک جیسی ہے. آج اپنے دل کی کیفیت کو ذرا چیک کریں, روز چیک کریں اس کو. علم جو عمل میں داخل ہو جائے وہ علم ہے, دوسرا ضائع ہو جاتا ہے. اپنے دل کی کیفیت کو کیا چیک کرنا ہے, بڑا غور ہے آج, بڑا اس کو اگر آپ نے کچھ لے کے جانا ہے تو اس کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے لفظ شروع ہو چکے ہیں سونے کے پانی سے لکھے ہوئے لفظ. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. آپ نے کیا فرمایا توکل یہ ہے ہونے یا نہ ہونے دونوں حالتوں میں دل کی کیفیت ایک رہے. دل کی کیفیت کو چیک کرتے رہا کریں کہ کیا مال و اسباب سہولتیں ہیں تو دل غافل تو نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو دل ناراض تو نہیں ہے اللہ سے. دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے, نہ کم ہونے کی وجہ سے ناراض ہو, نہ زیادہ ہونے کی وجہ سے متکبر اور خوش ہو. آپ فرماتے ہیں توکل یہ ہے ہونے یا نہ ہونے دونوں حالتوں میں دل کی کیفیت ایک جیسی ہو. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس ذری قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی اگر رزق ہو تو انسان اس کی وجہ سے خوش نہ ہو. یہاں خوش ہونے سے مراد ہے کہ غافل نہ ہو, تکبر نہ کرے. رزق ہو تو اللہ کی راہ میں بانٹ دے, رزق اللہ ہم سب کو بے شمار دے. یہاں یہ اصل توکل سمجھیں آپ نے کیا فرمایا کہ انسان یعنی اگر رزق ہو تو انسان اس کی وجہ سے خوش نہ ہو, اور اگر رزق نہ ہو تو اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو, کیونکہ جسم رزق ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. اب کیا فرمایا آپ نے فرمایا کیونکہ جسم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی بقا یا اس کی ہلاکت وہ جس طرح چاہتا ہے تم سے بہتر کر سکتا ہے. کیا فرمایا ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے جو وہ کر سکتا ہے. اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف کو یہ نہ سمجھو کہ میں ہلاک ہو گیا, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں عمل دخل نہ دو کہ تم اللہ کے خاص بندے بن جاؤ گے. اب اس بات کو آگے سمجھے. آپ فرماتے ہیں اس بارے میں دخل نہ, تو آپ فرماتے ہیں کیونکہ جسم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو اس کی بقا یا اس کی ہلاکت وہ جس طرح چاہتا ہے تم سے بہتر طور پہ کر سکتا ہے. تو تم اس بارے میں دخل نہ دو. زیر ملکیت چیزیں یعنی جسم اپنے مالک کے سپرد کر دو اور اپنا ذاتی تصرف ترک کر دو, ختم کر دو. اپنا سارا کا سارا کچھ اللہ کے سپرد کر دو. اپنا وجود, اپنا جسم, اپنی ہر چیز کس کے سپرد کر دو, اللہ کے سپرد کر دو. تو پھر یہ اصل توکل ہو جائے گا. اس کی ایک مثال, ایک واقعہ دیا, پھر اس کے بعد اپنی دعا کی طرف آتے ہیں. حضرت شیخ ابو محمد بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضرت جنید بغدادی سے ملنے چلا گیا. وہ بیمار تھے. میں نے پوچھا بابا جی دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو ٹھیک کر دے؟ کہنے لگے کل کی تھی, آواز آئی یہ جسم ہماری ملکیت ہے, ہماری مرضی ہے اس کو ٹھیک کریں نہ کریں, تم اپنا عمل دخل ختم کر دو تاکہ تم ہمارے حقیقی بندے بن جاؤ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا توکل شیخ ابو محمد بن جعفر بیان کرتے ہیں جن کا آج موضوع ہے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت
बुखार में मुब्तला थे, वो उस वक्त बुखार में मुब्तला थे। मैंने उनसे कहा जनाब अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो आपको शिफा अता कर दे। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने बताया, मैंने कल दुआ की थी तो मुझे ये आवाज आई, ये जिस्म हमारी मिल्कियत है, हमारी मर्जी है, हम इसे ठीक रखें या बीमार रखें, तुम हमारे फैसले में दखल ना दो। सुभान अल्लाह। क्या जवाब आया? ये हमारी मर्जी है, ये जिस्म हमारी मिल्कियत है। हमारा जिस्म सब किसकी मिल्कियत है? अल्लाह ताला। आज इस बात को बांध लें। मैंने इसको बड़ा पढ़ा, बार बार पढ़ा। क्या जवाब आया कि ये जिस्म हमारी मिल्कियत। आवाज आई, ये जिस्म हमारी मिल्कियत है, हमारी मर्जी है, हम इसे ठीक रखें या बीमार रखें, तुम हमारे फैसले में दखल ना दो। तुम हमारे फैसले में दखल ना दो, तुम अपने अमल दखल को खत्म कर दो। हम अपने अमल दखल को क्या कर दें? खत्म कर दें। अल्लाह सच्चे आशिक बन जाओ। दाता अली हजवरी रहमतुल्लाह ने जो इल्म आपको दे दिया, कुरान और हदीस के बाद एक कामिल मुर्शिद है आप, इसको आप सीख गए तो आप वली कामिल यकीनन हो गए। इस इल्म को आप सीख गए तो आप वली कामिल यकीनन हो गए। आपने फरमाया तुम अपने अमल दखल को खत्म कर दो ताकि तुम खुदा के हकीकी बंदे बन जाओ। क्या बन जाओ? खुदा के हकीकी बंदे बन जाओ। आज अगर रिस्क कम है तो कल ज्यादा हो जाएगा। आज मुलाजमत नहीं है तो अल्लाह मुलाजमत देगा। अल्लाह से नाराज नहीं होना। अल्लाह से नाराज होने का मतलब है कि अल्लाह की इत्तबा छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं हमने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, क्या हासिल आया? मैंने कहा तुमने एक भी नमाज नहीं पढ़ी। नमाज तो एक भी पढ़ी हो तो पूरी नहीं होती। वो तो मैं कहता हूँ लग पता जाता है, एक सजदा भी किया हो उसकी जात के लिए। जो अल्लाह से भाग जाते हैं ये आए किसी और काम होते हैं, अल्लाह के लिए नहीं आए होते। सूफी वासिफा हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के किसी काम के लिए आता है, काम हो जाए फिर भी चला जाता है, काम ना हो फिर भी चला जाता है। काम के लिए जो आया हुआ था, जो इनके लिए आता है वो कभी नहीं जाता। काम हो फिर भी नहीं जाता, काम ना हो फिर भी नहीं जाता। जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, काम हो फिर भी पढ़ता रहता है, ना हो फिर भी पढ़ता नारे रहता है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया। सुभान अल्लाह। क्या बात। क्या फरमाया? तुम अपना अमल दखल खत्म कर दो ताकि तुम खुदा के हकीकी बंदे बन जाओ। दुआ करो कि अल्लाह हमें अपना हकीकी बंदा बना ले। हासिल कलाम, फिर उसके बाद तौबा का वाक़या, फिर दुआ मांगते हैं। गर्मियाँ फिक्र ना करो, सब माफ हो जाएगा। अल्लाह करीम है, अल्लाह मेहरबान है, हर चीज़ हमारे लिए नफ़ा बख्श है। जब अल्लाह से इश्क हो जाता है तो अल्लाह हमारा दोस्त है। दोस्त तो फिर मेहरबानी ही करता है ना। अर्रहमान अर्रहीम। दुख, गर्मी, बीमारी, दुख, सुख, छाँव, सब अल्लाह की रहमतें हैं, सब अल्लाह की रहमतें हैं। रहमत समझो, चूमो। कभी बीमारी आपको दुख नहीं देगी, बीमारी आपको लुत्फ देगी। मियाँ मीर का वाकया याद आ गया। हाय बाबा जी, मियाँ मीर याद है ना, इधर हमारे लाहौर में ही है। बड़ी खांसी, काली खांसी, तो वालदा आप दुआ ही ना करते। कहाँ दुआ करते हैं अल्लाह वाले? बास अली बादशाह फरमाते हैं जो मुस्तजाब दुआ है वो खामोश है, तुम लोगों ने शोर मचाया हो। अली उल मुर्तजा मुस्तजाब दुआ थे, पता था कि मुलजम मुझ पे हमला करेगा, कभी दुआ नहीं मांगी। हजूर सरवरे कायनात साहिब दुआ थे, जानते थे वाकया करबला होगा, कभी नहीं कहा या अल्लाह टाल दे। इन चीज़ों को जानते हैं जो मुस्तजाब दुआ है। आपने कभी दुआ नहीं की अल्लाह मेरी खांसी ठीक कर दे। लेकिन ये खास और आला तबके के लोग हैं, ये असल हैं, हमें कर लेनी चाहिए, हमें हुक्म है। अगर जब अल्लाह हमें भी खास कर दे तो फिर खासों की बातें और होती हैं, वो तो आमों के अंदर करनी मुनासिब ही नहीं होती, वो तो आमों के अंदर करनी। हम खासों के साथ बैठे हुए हैं, यकीन रखें हम खास हो जाएंगे। लाइन लगती थी तो सब अपना अपना मसला बयान करते थे। एक दिन वालिदा उनकी बुरका ही पहनती थी वो औरतें, बापर्दा। एक दिन लाइन में लग गई, जब पहुंची तो पहचान तो लिया आपने। वो मानने लगी, बाबा जी मेरे बच्चे को बड़ी खांसी है, रात को बड़ी मेरा बच्चा सारी रात खांसता है, बड़ी खांसी है, दुआ करें बच्चे को अल्लाह शिफा दे। आपने कहा जब मत जाए माई साहबा, बच्चे को अल्लाह आराम दे देगा। रात को खांसी नहीं आई। किसी ने पूछा मियाँ मीर सुना कैसी तबीयत है? कहने लगे बस ना पूछो, वो कैफियतें खत्म हो गई हैं। जब खांसी उरूज पे होती थी, उसके बाद जब थोड़ा सांस मिलता था तो गैब से निदा आती थी, मीर क्या हाल है? अब वो आवाज आना बंद हो। अब अल्लाह वाले तो बीमारियों के भी लुत्फ लेते हैं। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह वाले तो कमाल होते हैं, अल्लाह वाले बस अल्लाह वाले ही होते हैं। तो वाकया किधर बात जा रही थी? कौन सा? मियाँ मीर रहमतुल्लाह वाकया हो गया कि बीमारियों में भी अल्लाह वाले लुत्फ लेते हैं। हासिल कलाम आज के दर से कश्फुल मौजूद का हासिल कलाम ये है, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने फरमाया असल तवक्कल क्या कि मौला अली का कौल क्या? असल तवक्कल रख क्या? ताकत रखते हुए भी अल्लाह की रजा पे राजी रहना। ताकत थी कि इस बंदे को बिछाड़ दें,
اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا. لیکن حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا طاقت کے رکھتے ہوئے بھی بدلہ نہ لینا اور تقدیر پہ راضی رہنا اور اللہ پہ توکل کرنا کہ یہ اللہ کی طرف سے، کہ یہ اللہ کی طرف سے سب. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامل کر دیتا ہے. آپ اس سارے درس کو اس طرح سمجھیں گے کہ اللہ والے ہر چیز رکھتے ہوئے اس کا استعمال نہیں کرتے. ہوتے تو مستجاب الدعا ہے. ایک بندہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، فرمانے لگا کہ مجھے اسم اعظم دے دیں. کیا کہنے لگا؟ مجھے اسم اعظم دے دیں. آپ نے فرمایا سارا دن پھر کے آپ کوئی واقعہ مجھے بتائے گا تو میں تجھ کو اسم اعظم دے دوں گا. صوفی واصفہ کیا فرماتے ہیں واصف علی واصف صاحب؟ سارا دن پھر کے پھر میں تجھے اسم اعظم دے دوں گا. سارا دن پھرتا رہا. کوئی واقعہ اس کو شام کو ایک واقعہ کیا دیکھتا ہے، ایک قافلے کو ڈاکو پڑ گئے. ان ڈاکوؤں نے سارا کچھ لوٹ لیا. اس میں ایک بابا جی تھے، ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بچی انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی. اس بچی کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں. اس بندے نے کہا جب اس ڈاکو نے اس بچی کی بالیاں کھینچی تو میرا دل کیا میں سب کو چیر پھاڑ دوں، لیکن میں کچھ کر کچھ نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے کہا بیٹے اگر تیرے پاس اسم اعظم ہوتا تو کیا کرتا؟ انہوں نے کہا میں سارے ڈاکو ہلاک کر دیتا. انہوں نے کہا بیٹے وہ بابا جی میرے استاد تھے، میں نے انہی سے اسم اعظم لیا ہو. اللہ اکبر. یہ ہوتے ہیں اللہ والے توکل کرنے والے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس بچی کے کانوں سے بالیاں چھین لی گئی، وہ خون تک نکل آیا. انہوں نے کوئی بد دعا نہیں ان کے لیے کی، اسم اعظم استعمال نہیں کیا. اسم اعظم اس طرح کے لیے استعمال نہیں ہوتے. جب بندہ مستجاب الدعا ہو جاتا ہے تو پھر تو اپنے لیے دعا بھی نہیں مانگتا. لیکن دعا مانگنا عبادت ہے اور عبادت کی مغز ہے. لیکن یہ ایک جگہ حضرت جنید بغدادی نے دعا سے منع نہیں کیا، کہا دعا مانگی تھی. آواز آئی کہ جسم ہماری ملکیت ہے، جسم ہماری ملکیت ہے، ہماری مرضی ہے اس کو صحیح کریں یا نہ کریں. تم اپنا عمل دخل اس میں ختم کر دو. اے اللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگی میں اپنا عمل دخل ختم کر دیں تو تم ہماری دعائیں قبول فرما. توبہ کے لیے بہت خوبصورت یہ ایک بات ہے رسالہ کشاریہ سے لی ہے. حضرت رسالہ کشاریہ سے لی ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت ابو شنجی فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ جب یاد آئے تو لذت نہ آئے تو سمجھو توبہ قبول ہو چکی. ہم نے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، فلم ڈرامے گانے باجے دیکھے ہیں، کس سے زیادتی کیا، کوئی ایسا معاملہ کیا، اگر وہ یاد آئے تو ندامت ہو، دکھ ہو، مزہ نہ آئے تو سمجھو توبہ قبول ہو چکی. اور اگر لطف آئے تو دوبارہ گناہ ہو گیا، کیونکہ گناہ کو یاد کرنا بھی گناہ ہے. اگر اس میں لطف آتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا درس جو ہمارا توکل پر تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو توکل کا گہوارہ بنا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ہر حالت پہ راضی رہیں، ہر حالت میں اللہ پہ راضی رہیں. اے اللہ تو ہمیں ہر حال پہ راضی رکھ ہمیں اپنے اوپر. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ شوال کا عید کا مہینہ ہے، توبہ ہمیں تحفے میں عطا فرما دے. عید کو بڑی مبارکیں بٹتی ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اللہ فرما دے جب انسان بار بار توبہ کرتا ہے تو میں میری رحمت اس کے اور اس کے گناہ کے آڑے آ جاتی ہے. پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ نہیں کر سکتا. یا اللہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو گناہ نہ کر سکیں. اللہ تیری رحمت ہمارے آڑے رہے ہر وقت. ہم ہر گناہ سے بیزار ہیں، تیری ذات کے ساتھ طلب ہے ہماری. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ کے پیارے حبیب نے کہا جس نے گناہ سے توبہ کی وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. آپ کو پاکی مبارک ہو. جو پاک ہے دوبارہ گناہ سے بچے مکمل. جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضا کرے بقیہ، قضا باقی رہ جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے. جو حق رہتے ہیں وہ بندے ڈھونڈ کے حق ادا کرے اور گناہ معاف ہو گیا، حق باقی رہ جاتا ہے. جتنا ہو سکا باقی اب اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سید العربی والعجم جسمه مقدس الموتر المطهر المنور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كف البرى مصباح الظلم جبريل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والبلاد سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کتاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن الحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ اپنی ربوبیت کے صدقے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بددعا کے چمکتے مکھڑے کے صدقے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چلنے والی دوسرے امبرین کے صدقے ما زاغ البصر وما طغى کے سننے کے صدقے علم نشرح کے سینے کے صدقے پورے وجود اطہر کی خوشبو کے صدقے ناخن مبارک کے صدقے بال مبارک کے صدقے آنکھوں کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں کے دروازے ہم پہ کھول دے. صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے علی اصغر کے لڑک پر اکبر کی جوانی کے صدقے اور محمد کی شہادت کے صدقے عباس کے بازو قلم کرانے کے صدقے سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کے صدقے امت کے اولیاء کرام کے صدقے خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے ایقان کے صدقے ایمان کے صدقے عظمت حدیث و قرآن کے صدقے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو یا اللہ ہم سب کے سر پہ درود تاج کے صدقے عزت کے تاج رکھ دے گناہوں کی گٹھلیاں اتار دے ہماری پریشانیاں دور کر دے ہمیں اصل توکل عطا فرما دے ہمارے رزق میں برکت دے دے اولاد کو فرما بردار کر دے ہمارے وجود کو اپنا فرما بردار کر دے دل و دماغ میں سکون عطا فرما دے. اللہ پاک جو بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما دے. جو بیٹیاں دوبارہ اجڑ آئی اللہ ان کو دوبارہ آباد کر دے. جو بیٹیاں دوبارہ اجڑ آئی اللہ ان کو دوبارہ آباد کر دے. جو بیٹیاں دوبارہ اجڑ آئی اللہ ان کو دوبارہ آباد کر دے. جو نوکریوں سے بیٹھے ہیں انہیں مصطفیٰ کے صدقے نوکریاں عطا فرما دے. اللہ جو ملازم پیشہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دے. جن کے پینشنوں سے گزارے ہو رہے ہیں اللہ ان کی پینشنوں میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ جو تاجر ہیں ان کی تجارت میں برکت دے دے. ایماندار تاجر انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ تاجروں کو ایماندار کر دے. یا اللہ یہ جھوٹا قول دور کر دے کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہوتی. انبیاء نے تجارت کی ہمیں سچے تاجر کر دے انبیاء والے تاجر کر دے. اللہ تعالیٰ ایمان دے رزق دے گھروں میں برکت دے گھروں کے دسترخوان بھر دے دل کو نور ایمان سے بھر دے جیب کو حلال مال سے بھر دے. اللہ ہر پریشانی سے نجات دے دے. ہیپاٹائٹس اے بی سی بلڈ پریشر شوگر بیماریاں گردوں کے ڈائلسس تمام موذی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے. پاک فرما دے صاف کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان دے دے ہمارے دل کو توکل کا گہوارہ بنا دے. اتنی گرمی دھوپ میں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الماجوب کو سیکھنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ علم کو ہمارے لیے آسان کر دے معرفت کو ہمارے لیے آسان کر دے عمل کو ہمارے لیے آسان کر دے. ہماری اولادوں کو بھی اللہ اسی رستے پہ لگا رہا اللہ اسی رستے پہ لگا رہا. ہم ستون فی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. قرضوں سے نجات دے دے نماز کے قرضوں سے نجات دے دے ہر قرضے سے نجات دے دے. جنہوں نے ہمارے پیسے دینے اللہ وہ ہمیں لوٹا دے جن کے ہم نے دینے ہم اس کو لوٹا سکیں. اللہ تو کرم کر دے اللہ فضل کر دے والدین پہ کرم کر دے. اللہ پاک ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. یا اللہ کھڑے بیٹھے سب کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ کھڑے بیٹھے سب کی جھولیاں بھر دے کھڑے بیٹھے سب کی جھولیاں بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.